نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، ملک پاکستان کے اندر مختلف قسم کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ پاکستان کے اندر مرزا انجینئر کے نام سے، مرزا علی انجینئر جس کا نام ہے، جہلم کی پیداوار ہے، جہلم کا شیطان ہے۔ اس شخص کو قانونی اداروں نے اس وقت گرفتار کیا جب اس نے کرسچن لوگوں کی، عیسائیوں کے اوپر ایک تہمت لگائی۔ افسوس کا مقام یہ ہے پاکستان کے اندر اس شخص کی زبان سے نہ صحابہ کرام محفوظ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور نہ اولیاء کرام، نہ کوئی اور عالم، کوئی شخص اس شخص کی زبان سے محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ دجال کذاب ہے، جھوٹی روایات بیان کرتا ہے اور جھوٹے حوالے دے کر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشیاں کرتا ہے، اور اس کی زبان سے کوئی صحابی محفوظ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے اور مختلف وقتوں میں مختلف پینترے بدلتا ہے۔ اس شخص کو جب قانونی اداروں نے اپنے شکنجے میں لیا تو پاکستان کے اندر ایک سکون کا ماحول بن گیا تھا، لیکن اب پھر اس ملعون کی ضمانت منظور کی ہے جج نے۔ جب جج کے پاس جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے اور جو وکیل ہوتا ہے، انہوں نے بڑے دلائل دینے کی کوشش کی اور اس کو، جج کو روکنے کی کوشش کی کہ اس شخص کی ضمانت منظور نہ کی جائے، لیکن جج کیونکہ بکاؤ ہوتے ہیں، جج کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کو جج بنایا جاتا ہے جن کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ مذہب کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کر بس پیسہ لے کر فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جج بک جاتے ہیں، قلم بک جاتی ہیں، اور یہی چیز ہوئی ہے کہ مرزا انجینئر جیسے غلام کو آزاد کرنے کا حکم صادر کیا ہے جج نے، لیکن ابھی تک یہ قانونی اداروں کے شکنجے سے آزاد نہیں ہوا۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مزید غرق کر دے، یا تو اللہ اس کو جو ہے موت دے دے، یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا جائے۔ اس جو سزا بنتی ہے وہ کم سے کم پھانسی کی سزا بنتی ہے۔ جو اس نے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اولیاء پر تبرہ کرتا ہے، اس شخص کی زبان سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو سب سے زیادہ اس شخص کے لیے جو آواز اٹھانے والے لوگ تھے وہ قادیانی طبقہ تھا۔ قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس کے حق میں نعرے بلند کیے گئے، اور اس کی گرفتاری پر ان کے ہاں ماتم ہو گیا، اور وہاں پر صف ماتم بچھ گئی۔ وہ لوگ بڑا واویلا کر رہے تھے کہ ہمارے چھوٹے مرزا کو، انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیسے ایک بڑا مرزا جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ ملعون نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اس کی زبان سے نہ ہی کوئی نبی محفوظ ہے، نہ صحابی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے صحابہ کرام کے صدقے کے مد کے برابر یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب صحابہ کرام کی کہاں عظمتیں، ان کی بلندیاں، اور کہاں یہ کل کا چھوکرا، کل کا منحوس انسان، ملعون انسان جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ملعونوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأمر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وآل